آپ سونے کے پانی سے لفظ لکھ لیں، سونے کے جائے نماز بچھا لیں، سونے کا لباس بنوا لیں، زرق برق آپ دنیا کے مہنگے بندے بن جائیں، آپ کا عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہے پھٹکار دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، مردود۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس جہان میں صرف ایک ہی بار ملتی ہے۔ اس کو انسان قیمتی بنا جائے یا بے وقت کر جائے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ قیمتی بنانے کے لیے تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلے نمبر پہ انسان ہونے کے ناطے آپ کا عقیدہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ عقیدے کے بعد دوسری بڑی اہم چیز کہ نظریے کے مطابق آپ کی نظر ہونی چاہیے اور تھیوری کے مطابق آپ کا پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ آپ نے جو کیا ہے اسے سنبھال کے رکھیں، وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ ان تین حوالوں سے آج ہمارا مختصر سا یہ درس ہے، اور میں سب سے پہلے خود کو اس کی تلقین اور نصیحت کرتا ہوں اور بعد میں اپنے احباب کو۔ اپنا نظریہ اور عقیدہ لوکل یا ڈومیسٹک یا لوگوں کا مقامی بنایا ہوا مت لیں، یہ خالص ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے اور امپورٹڈ ہونا چاہیے، منزل من اللہ، آسمان سے اترا ہوا ہونا چاہیے، اور کسی عام جگہ سے نہیں۔ اسے اصل فرنچائز سے لیجئے گا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے خود کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز وہاں سے دے دی جائے آنکھیں بند کر کے لے لینا، اور جس چیز سے وہاں سے روک دیا جائے اس سے رک جانا۔ عقیدے میں کبھی بھی یہ مت دیکھیے گا کہ کون سی سرکار، کون سی ہستی، کون سی بستی کس پہ ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ مدینے والی سرکار، مدینے والی بستی، وہ ذات کس پہ ہے۔ اس کے بعد عمل کی دنیا میں اتریے گا۔ علم درست ہو تو عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر آپ بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر پڑھے کسی بھی بلڈنگ میں یہ ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ یہاں وائرنگ میں کر دوں گا، ممکن ہے صحیح بھی ہو جائے اور ممکن ہے دھماکے بھی ہوں۔ اللہ رب العزت سے عمل کا تعلق جوڑنے کے لیے چیک کر لیں سب سے پہلے کہ آپ جس بیس پہ عمل کھڑا کر رہے ہیں اس بنیاد میں کوڑا کرکٹ تو نہیں ہے، گندگی تو نہیں ہے، وہ پولی تو نہیں جگہ۔ اگر وہاں پہ ایسی کوئی چیز ہے تو نکلوا دیجئے، پھر بلڈنگ بنائیے عمل کی۔ دنیا میں سب سے بڑی گندگی اور ہلکی اور پولی چیز وہ شرک ہے۔ کسی مسلک اور کسی عقیدے نے اس کو کبھی بھی روا نہیں رکھا، مگر ہم سے یہ ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل رب کے رستے میں، بڑے سے بڑی نیکی اگر شرک کی ملاوٹ ہو جائے، اس کی مثال اس سے بھی بدتر ہے کہ آپ نے 10 کلو کی کین دودھ کی لی ہے، بیچ میں 2 قطرے پیشاب کے گر گئے ہیں تو آپ چائے نہیں پینے والے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے عمل میں رب کو پیش کرنا ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور اس میں ملاوٹ ہو، ایک دھاگا آگے پیچھے ہو جائے، کوالٹی کا نہ ہو،
تو سامان واپس کر دیا جاتا ہے، تو رحمان بھی منہ پہ مار دیتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بیٹے ہیں، مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کے دشمن ہیں۔ خیر خواہی دین کا حصہ ہے، بلکہ سارا دین ہے ہی خیر خواہی۔ نام کوئی رکھیں، مسلک کوئی رکھیں، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنی زندگی میں شرک کا ایک بوند، ایک قطرہ، ایک ذرہ لا علمی میں بھی آ گیا تو زہر وجود میں جان بوجھ کے بھیجا جائے یا لا علمی میں چلا جائے، میدا واش کروا لیں تو بہتر ہے، وگرنہ آپ کی زندگی کو چھین سکتا ہے، جان کو چھین سکتا ہے۔ تو شرک کا ایک معمولی سا عمل بھی آپ کے پورے ایمان کو چھین سکتا ہے۔ اچھا مجھ سے ہو گیا ہے، کیا کروں؟ توبہ بھی ہے، تجدید نیت بھی ہے۔ مرنے سے پہلے اگر آپ اس سے باز آ گئے ہیں، اللہ قبول کر لیں گے۔ اگر موت اسی پہ آ گئی اور موقع نہیں ملا، پھر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو رب کا فیصلہ یہ ہے کہ مشرک کے لیے جنت نہیں ہے۔ دوسری چیز، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا عمل مثال دیتا ہوں، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں تو پتہ ہے اس چھوٹے سے عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ پوری کائنات میں جتنی خلا ہے آسمان اور زمین کے مابین نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ اللہ کا میزان جس میں پوری کائنات کی ہر وزنی چیز تولی جا سکتی ہے، وہ پھر بھی نہیں بھرتا، یہ میزان بھی بھر جاتا ہے ان جملوں سے۔ آپ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف تیز ترین گھوڑے پہ بہترین سوار کو بٹھا کے دوڑا دیں، 500 سال دوڑ کے جتنا فاصلہ طے کر لے، آپ کے لیے اتنی جگہ کی الاٹمنٹ ہو جاتی ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے، کیونکہ جنت میں ٹینڈر ہیں، وہاں کیان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے جب آئے تو آپ نے بتایا الجنت کیان، لوگوں جنت ساری ٹینڈر پڑی ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، صرف قبضہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ چھوٹا سا کام کرے، اتنی رجسٹری اللہ آپ کے نام کر دیتے ہیں، رب کا وعدہ ہے۔ مگر یہ چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے، آپ نے اس کے تذکرے فرمائے۔ مثلا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں آپ کوئی بھی عمل کریں گے وہ افضل ہوگا۔ نماز بڑی افضل ہے، جہاد بہت مقام رکھتا ہے، روزے کی بڑی عزت اور ویلیو ہے، حج مبرور بندے کی زندگی ایسی بنا دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ بڑے بڑے عمل، اگر ریا اور نمود اور نمائش اور دکھاوا آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے منہ پہ مار دینے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر یہ چیز آ گئی، اور یاد رکھیے آ جاتی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے سٹیٹس لگا دوں، میں نے یہ کام کیا ہے ڈی پی لگا دوں، میں نے یہ کیا ہے کوئی پھٹی تختی ہو جائے، کوئی اخبار میں کوئی میڈیا پہ آ جائے، اور ابلیس آ کے کہتا ہے حاجی صاحب، چودھری صاحب، یار تیرے اس کرن نال پتہ نہیں کنے لوکی ویکھ کے ہور شروع کر لین گے، بظاہر نیت بڑی اچھی دکھائے گا، لیکن یہ ابلیس کی تلبیس ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور ایسے نہیں، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ مسجد بنا کے نام کی پھٹی لگوا، برباد کر بیٹھے گا سارا کچھ۔ ریا نہیں آنی، نمود نہیں، دکھاوا نہیں۔ عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ خالص بنیادوں پہ بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، درمیان میں رڑا مڑا دڑا کچھ نہیں ڈالنا، میٹیریل پیور ہونا چاہیے۔ اگر نمائش کے لیے بہت اچھا چمک زرک برک، لیکن میٹیریل کے اندر میٹر ہے، بلڈنگ دھڑام سے گرے گی۔ لہٰذا آئیے 3 لوگوں سے ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، میں نہیں کروا رہا۔ قرآن سے بڑی دنیا میں ڈگری کوئی نہیں، حافظ قرآن ہے۔ مجاہد سے بڑا شہادت کا رتبہ کوئی نہیں۔ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے تو بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ اور صدقے نہ جاؤں اس صدقے کے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا رب کے رستے میں دیا جائے اور اللہ جہنم کے درمیان ڈھال بنا ڈالے، اور اس نے پوری زندگی دیا، آج رب نے محاسبہ کر لیا، عمل ہیں، مہنگے عمل لے کے آئے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تینوں کو جہنم میں ڈالو، ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔
सबब क्या था? सबब तो आप देखेंगे ना कि ये प्लाजा बैठा क्यों है, ये बिल्डिंग गिरी क्यों है, ये काम फलाप क्यों हुआ है, ये सब रिजेक्ट क्यों हुआ है, ये मेरे मुंह पे क्यों मारा गया है, मेरी मेहनत नकारा क्यों गई है? जवाब एक ही आया, तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है, तूने मेरे लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया था, उन्होंने तुझे दाद दे दी थी। दुनिया की दाद के लिए, नमूद के लिए, नुमाइश के लिए किए हुए अमल बेवकत हो जाते हैं। और अगर खजूर का एक टुकड़ा भी रब की जात के लिए छुपके से, छुप के दिया है, चुपके से, अल्लाह उसकी भी वैल्यू डाल देते हैं। और भाइयों, तीसरी चीज जो बड़ी अहम है, आप सोने के पानी से लफ्ज लिख लें, सोने के जाए नमाज बिछा लें, सोने का लिबास बनवा लें, जरक बरक आप दुनिया के महंगे बंदे बन जाएं, आपका अमल अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है, फिटकार दिया जाएगा, धुतकार दिया जाएगा, मरदूद है। और यह मैं नहीं कह रहा, मन अमिला अमलन, जिसने भी कोई अमल करा, लैसा अलैहि अमरुना, हमारी सुन्नत नहीं, तरीका नहीं, अंदाज नहीं, मोहरे नबूवत नहीं, फहुवा रद्द, वो मरदूद है। हमें बड़ा मान है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, वक़्त के सहाबी ने मस्जिद नबवी में नमाज में सिर्फ छोटी सी गलती की थी, छोटी सी, और 3 मरतबा लुटा के महबूब ने बोला था मरदूद है, ये बोला था, कहा हुआ ही नहीं, अमल हुआ ही नहीं। इसलिए शिरक नहीं होना चाहिए, शिरक से साफ तौहीद पे मबनी अमल खड़ा करें, रिया नहीं हो, इखलास हो। और तीसरी चीज बिदआत, खिराफात, रसूमात, इलाकाई, डोमेस्टिक वो नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल पैगंबर के इंटरनेशनल सुन्नत के मुताबिक आप काम करेंगे, अमल की वैल्यू बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज जो आज हमारे लिए बड़ी अहम है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम सुनिए और तड़प के सुनिए। फरमाया 3 काम बंदा अगर कर लेना, 3 पैकेज हैं वो लगाने हैं, आपका अमल आपने नहीं किया, कोई बदअमली हो गई है, इंसान है, खता हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह खुद उन बुराइयों को मिटा दे, पर्दे डाल दे, साफ कर दे, आपका खाता क्लियर कर दे, और बैड बुक से, बुरी किताब से आपका नाम निकाल के गुड बुक में आपका नाम दर्ज हो जाए, और जितने खोटे सिक्के आपने दुनिया को दिए थे अल्लाह उनको खरे करके अच्छे में बदल के दे दे, तो फिर ये 3 काम कर लीजिएगा। व सलासुन कफ्फारात, पहला काम, वुजू जब भी करें अच्छे तरीके से करें। इस्बागुल वुदू फिस सबरात, मौसम ना देखें, आज गीजर नहीं चल रहा, सर्दी बड़ी है, आज मोटर नहीं चल रही, टैंकी का पानी गर्म बड़ा है, कहा जैसा भी है वुजू कर, लाजवाब कर, बेहतरीन कर, रब के लिए, रब के लिए। और मैं कहा करता हूं कि वुजू करना हो तो हाथ मुंह उवें धोया करो जिवें ब्याह वाले दिन लाड़ा धोंदा है। आप जन्नत के लाड़े, आप यकीन कीजिए, अगले दुनिया देख के कहती है चस आ गई, क्या बात है। वुजू ऐसे करें। और इखलास पे, मुझे याद है यहीं पे बात हुई थी, इखलास नमूद से हटके ऐसे अपनाएं, हर जगह दिखावा जरूरी नहीं। जैसे रात 1 बजे बीवी कह दे शवरमा खाना है, तो जॉइंट फैमिली से, याद आई मिसाल, तो आप कितना छुपा छुपा के, दबा दबा के, मुद्दा गायब करने के लिए घर में खुशबू भी नहीं आने देते, कैसे निकल के, कैसे लाके, कैसे दे के, कैसे खिला के, माल गुदाम कैसे गायब करते हैं। जो काम बीवी के लिए इतना मुखलिस होके किया जा सकता है, तो रब के लिए भी इखलास मौजूद है। अमल कैसे करना है कि बुरे अमल भी आपके नेकी में बदल जाएं और अल्लाह मामला साफ कर दे। आप कूड़ा फेंक के गए हों, सुबह जब आए तो दुकान के आगे से कूड़ा खत्म हो, अच्छा लगेगा कि नहीं? कपड़े आप वैसे फेंक गए थे, आए हैं धुले हुए हैं, प्रेस किए हुए हैं, सलवटें निकली हुई हैं, तैयार करके हैंगर पे हैंग कर दिए गए हैं, तो अच्छा लगेगा, फितरत है। वुजू करके आप मुखलिस होके उठ के सिर्फ दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह आपके जितने सगीरा कबीरा गुनाह हैं उनको साइड पे करके
کفارہ بنا کے رگڑ رگڑ کے صاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر کے اللہ جنت کے 8 در کھلوا دیں گے. تیرے آنے کی دیر ہے. وضو کی اتنی ویلیو ہے, وضو کی اتنی ویلیو ہے. اور دوسری چیز نقل الاقدام الی الجماعات. عملوں میں کمی بیشی رہ گئی ہے, غلط ہو گئے ہیں, برائی ہو گئی ہے, غیبت ہو گئی ہے, جھوٹ ہو گیا ہے, کچھ ایسا ویسا رہ گیا ہے اور ہم سے ہو جاتا ہے. یہ گناہ زندگی کے ساتھ ہیں. اللہ کیا کریں گے؟ صرف تیرا سٹیپ لینے کی وجہ سے کہ میرے گھر کی طرف یہ چل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے. اور ان تینوں کاموں کا تعلق ہے ہی مسجد سے. وضو ہے, جماعت کے لیے بڑھنا ہے, اور تیسرا کام وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. اثر پڑھ کے الارم لگا لے میں نے مغرب پڑھنی ہے, موبائل والا نہیں, اندر کا انر جو اللہ نے رکھا ہے, جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کلک کرے, اچھا میں جا تو رہا ہوں, میں نے پھر آنا ہے, دکان پہ پہنچ گیا ہوں, پترو جلدی جلدی کر لو مغرب ہونا لیے. یہ ہماری مائیں کرتی تھی. اثر ہوتی جانی اور کہنا شروع کر دینا پترو مغرب ہونا لیجئے, سورج غروب ہونے والا ہے, دن ڈوبنے والا ہے. اور یہی اللہ کہہ رہے ہیں والعصر, انسان اثر ہو گئی ہے, تھوڑا سا دن رہ گئی ہے, وقت دیہاڑی, تو سارا خسارے میں, تو نے کیا ہی کچھ نہیں. یا نقل الاقدام الی الجماعات. مغرب پڑھ کے عشاء کی فکر, انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور عشاء پڑھ کے فجر کی فکر میں سو جانا, پوری رات عبادت میں لکھی جائے, گناہ معاف کر دیے جائیں, رگڑ کے مٹا دیے جائیں, ریز کر دیے جائیں. تو یہ 3 کام بھی اپنی زندگی میں. اور آخری گزارش کہ جو تھوڑے بہت کیے ہوئے ہیں انہیں سنبھال کے بھی رکھنا. یہ ہم سے سنبھلتے نہیں ہیں. گنے کا پولا یہ باندھنا بڑا مشکل ہے. جو لوگ کماد کا کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اس کی جلد بڑی ہارڈ اور سلپری ہوتی ہے. 4 5 10 گنے لے کے ان کو پاند کے ساتھ باندھنا رسے سے, ایک پولے پہ دوسرا رکھنا, یہ بڑی جلدی پھسلتے ہیں. بڑی مضبوطی سے کماد کا جو ٹرالا جا رہا ہوتا ہے نا, ٹنومن وزن لے کے, بڑی مشکل سے اور ٹائٹ کر کے باندھا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں اکثر جھول جاتا ہے, امبیلنس ہو جاتا ہے. کسی پہ گرا تو اس کی بھی موت, اپنے پہ گر گیا تو اپنی موت. میں نے ڈرائیوروں کو ان کے نیچے آ کے مرتے دیکھا ہے. انہیں سنبھالنا بڑا مشکل ہے. دنیا میں سب سے مشکل کام نیکی کو سنبھالنا ہے. پہلے تو یہ ہوتی نہیں, ہو جائے تو پچتی نہیں. یہ پچتی نہیں ہے بڑے طریقوں سے. ان میں ایک تو وہ ہے جو ریا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مثلا تہجد کی اذان کہتا ہے, سارا دن مجلس میں بیٹھ کے کہے گا پاجی میں بڑے بڑے ویکھے ہیں, اور نمازی لوگ کی اے تہجد نہیں پڑھ دے. پھر آگے بڑھے گا, میں نے بڑے مولویوں کو مل کے دیکھا ہے کہ کوئی نہیں اٹھ دے تہجد ویلے. بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ جناب میں تہجد پڑھتا ہوں, لوگ نہیں پڑھتے. میرے ایک دوست ہیں, اللہ نہ کرے اس مجلس میں ہوں, اور اگر ہوں بھی تو ہم بات منہ پہ طریقے سے کرتے ہیں, بری امید نہیں لگے گی. 3 مجلسوں میں نے سنا کہ علماء کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ تہجد نہیں پڑھ دے. میں نے غیر محسوس انداز میں 4تھی مرتبہ ملا تو میں نے گاڑی کالی سے نکالی, فون کرا کہ میں کشمیر جا رہا ہوں, تو جانا ہے؟ کہندے لے بسم اللہ. مفت چ سارا کچھ لبن ڈیا تے ہور کی. میرے ساتھ بیٹھ گئے. ہم تقریباً یہاں سے 1:45-2 بجے نکلے. مغرب کے وقت درس تھا. راستے کی جب سپیڈ دیکھی اور صورتحال دیکھی تو بلا وجہ کی بریکیں مارتے ہوئے خیر پہنچ گئے. اس کے بعد عشاء ایک جگہ تھی, آخر میں ٹائم ملا. وہاں سے براستہ بھمبر جب نکلے اور راہ والی سے یہاں 1.5 گھنٹے میں گاڑی لا کے شہر میں داخل ہوئی تو میں نے کہا کہ کتنے اترنا جائے. کہندے یار میں تو جدی اذان دینی ہوندی, مینوں مسیتے لا. خیر اتارا, اگلے دن بھی لے گیا, اگلے دن بھی لے گیا. میں نے تیسرے دن پوچھا بھاجی کتنے اترنا جائے. دوسرے دن بھی انہوں نے کہا مسجد. تیسرے دن کہندا یار پتہ نہیں تسی جن ہو انسان ہو کی چیز ہو, مینوں گھر لا, میری بس ہوئی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کرنی اور وہ بھی نفل سنبھالنی کتنی مشکل ہے. غیبت کر کر کے, باتیں کر کر کے اور دکھا دکھا کے, نمود
اور نمائش. اور آخر میں نے ایک لفظ صرف بولا تھا کہ اگر کسی کا 1 گھنٹہ رات جاگنا اللہ کے لیے اسے اتنا مان ہے تو جو زندگی بھر راتوں کو سو کے جنہوں نے نہیں دیکھا اور وہ بھی رب کے رستے میں، تو ان کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے رکھ لیجیے، آپ کی کئی تہجدوں سے افضل ہوگی. تو اس لیے دوسرے کے بارے میں حسن ظن، پردہ، زبان اور ہاتھ کے غلط استعمال سے قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ بھی اٹھا کے جہنم میں ساتھ ڈلوا دیے جائیں گے یا بانٹ دیے جائیں گے. یہ کون بد نصیب ہے جس کی نیکیاں کم نہیں تھیں لیکن کسی کو گالی، کسی کو تھپڑ، کسی کے ساتھ بےہودگی، کسی کی غیبت، کسی پہ چگلی، کسی پہ بہتان، کسی پہ الزام، کسی پہ زیادتیاں. تو ان چیزوں کو بھی روکیں، بالخصوص بازاروں میں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ بازار کا معاملہ تھوڑا خطرناک بھی ہوتا ہے. مسجدیں ضرور اللہ نے آپ کو دی ہیں، تو میں نے یہ آج چاروں پہلو احباب کے سامنے رکھے ہیں. عمل کرنے ہیں، زندگی اسی سے بنتی ہے. بے عمل بندے کی زندگی کوئی نہیں ہے. اور عمل بھی معیاری کرنے ہیں شروط کے مطابق. 3 چیزیں نکال دینی ہیں، شرک بھی نہیں، ریا بھی نہیں، اور اس میں بدعات، خرافات اور من مرضی بھی نہیں. سنت ہونی چاہیے، توحید ہونی چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے، پھر عمل بنتا ہے. اور اس کے بعد جو کمی بیشیاں ہیں ان کے کفارے کے لیے بھی موٹے موٹے 3 کام. وہ آپ نے غار والا واقعہ سنا ہے نا. اور یہ میری آخری گزارش ہے، کوئی ایک سیکرٹ اللہ کے ساتھ عمل ایسا رکھیں کہ مشکل میں رب کو کہہ سکیں اللہ اگر میری اے ادا تینوں پسند ہے تو میری مشکلیں ٹال دے. وہ اصحاب غار نے یہی کیا تھا نا، جب پھنس گئے تھے اوپر پتھر آ گیا. ایک عمل، ایک والدین کی خدمت تھی، اور دوسرا زنا سے بچنا تھا، تیجا کی سی وہ حصہ داری میں کسی مزدور کی مزدوری. مزدور ناراض ہو کے چلا گیا تھا، نوکر کہا چل جا شاباش. اس نے کہا میری مزدوری زیادہ بنتی. آخر لوٹا، حالات کا مارا ہوا، آج بیوی بچے برے حالات میں ہیں، وہ جو میرے پیسے تھے اتنے ہی دے دے. کہتا ہے اللہ میں نے اس کے ان پیسوں کو انویسٹ کیا، کاروبار کے ساتھ لگایا. جب آیا تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا لے جا. کہنے لگا جی شرمندہ نہیں کرو. کہا شرمندہ نہیں کر رہا، یہ تیرا ہی ہے. تو کسی ماڑے بندے کا خیال رکھ کے اس کے لیے یہ سوچنا، اچھی سوچ پیدا کرنا. یقیناً اللہ کے ساتھ سیکرٹ، امام بخاری کا ایک سیکرٹ ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کل مجھ کو پوچھ لیا کہ کسی بندے کی تو نے غیبت کی ہے تو میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے کسی بندے کی غیبت نہیں کی ہے. آپ بھی کوئی ایسا برا کام جو دنیا میں عام ہو، معروف ہو اور ہر دوسرے قدم پہ مل رہا ہو، اللہ کو کہہ سکیں کل کہ اللہ آ کم میں نسی کیتا. اس مثال کے ساتھ یا سلام، اللہ ایک بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کوئی نیکی لا، کہتا ہے اب کوئی عمل نہیں. اللہ کوئی عمل نہیں. یار ڈھونڈ کوئی، اللہ ہے ہی نہیں تو کیا. ایک یاد آتا ہے کہ میں کاروبار کرتا تھا، ادھار دیتا تھا، اور میں نے منشیوں کو کہا ہوا تھا کہ جب پیسے لینے جائیں اگر وہ کو بن جان تے ٹھیک، نہ بنن تے تھوڑا جہا ٹائم دے آیا جائے، زیادتی نہ کرے جائے، گالا نہ کٹیا جائے، برا بھلا نہیں بولنا، دروازے کے اوپر جا کے گھر والوں کے سامنے اسے شرمندہ نہیں کرنا. یہ اللہ بس ایک ہے، میرے پاس اور تو نہیں کچھ نظر آ رہا، گناہ ہی گناہ ہے. اللہ کہے گا تو بندہ ہو کے بندوں کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے نرمی کرتا آیا ہے، آج رحمان ہو کے انسان پہ میں رحم نہ کروں تو پھر رحمان ہونے کا مزہ کیا ہے. تو اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی اپنا سیکرٹ رکھیں جو کسی کو بتائیں مت. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری زندگی جتنی مرضی بھنوروں میں سے، بحرانوں میں سے گزر رہی ہے، کہیں نہ کہیں خوبصورت نظر آئے گی. اور اللہ پر امید کبھی نہ بھلانا، کیونکہ اللہ بندے کی امید پہ ہوتا ہے. انا عند ظن عبد بی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.